نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ اکرام، منصفین اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع سخن حقیقت ابدی ہے، مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ سرکار دو عالم سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ظالم و جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ سانحہ کربلا میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یزید کے ظلم و جبر اور اسلامی اقدار و روایات کے منافی طرز عمل کے خلاف حق کو بلند کرنے کا نتیجہ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ یزید جیسے جابر حکمران کی بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر دے دیا، جان قربان کر دی، اپنے خاندان کے افراد اور معصوم بچوں کی شہادت قبول کر لی، لیکن یزید جیسے جابر حکمران کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حرام کو حلال قرار دینے والے، خدا سے اپنے عہد کو توڑنے والے، اپنے عہد کے ظالم ترین حکمران کے خلاف صرف زبان سے جہاد نہیں کیا، بلکہ اپنی اور اپنے پورے خاندان کی قربانی دے کر قیامت تک کے لیے جرأت و شجاعت کی ایک عظیم روایت بیان کر دی۔ اس کی ترجمانی علامہ اقبال نے یوں بیان فرمائی ہے: زندہ حق از قوت شبیری است، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ علی جاں حق و صداقت کی گواہی کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کا یہ تاریخ ساز اور منفرد پہلو ہے کہ شہید حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، لیکن قیامت تک کے لیے موت یزیدیت کا مقدر بن گئی۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال شان ہے کہ کربلا میں ہارنے والے حقیقت ابدی بن کر تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہو گئے، اور کربلا میں جیتنے والوں کے حصے میں صرف ذلت و رسوائی ہی لکھی گئی۔ اس لیے حکیم الامت فرماتے ہیں: نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ظلم و جبر کے خلاف حق کوشی کی جد و جہد کے لیے آج بھی سب سے بڑا حوالہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی ہے۔ انسانی ارتقاء اور خیر و شر کی ازلی اور ابدی جنگ، اور اس جنگ میں آخر کار حق کی سر بلندی کی کہانی کو علامہ اقبال نے بیان فرمایا ہے کہ حقیقت ابدی ہے، مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، کہ تا قیامت قطع استبداد کرد، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ جناب صد نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، حق و صداقت اور صبر و رضا کی وہ بے مثال داستان ہے جس پر تاریخ انسانی قیامت تک فخر کرتی رہے گی۔ وہ ذات جس کی اپنے ساتھیوں سمیت قربانی نے ہمیشہ کے لیے فلسفہ شہادت کی تعریف متعین کر دی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاق کے بنائے لا الہ است حسین۔ جناب صدر، شہادت امام حسین محض ایک فرد کی شہادت کا نام نہیں، بلکہ یہ پیغام اہل حق اور مستفی کردار کے نوجوانوں کے نام ہے کہ آج کے اس متمدن دور میں بھی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رسمی نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے حقیقت حال سے تعبیر کیا جائے۔
بلکہ اسے حقیقت حال کی تعبیر کیا جائے. لیکن آج ہماری صورتحال کچھ یوں ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گر چاہے تابدار ابھی گئے سوئے دجلہ و فرات. جناب صدر، وہ تاریخی اور ابدی حقیقت کہ جس نے انسانیت کو اظہار جرأت اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے اور جہاد کا ایک سلیقہ و ولولہ عطا کیا، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صدائے حق نے مظلوم انسانیت کو ظالمانہ نظام کے خلاف ڈٹ جانے کا جو درس دیا ہے وہ قیامت تک سب کی رہنمائی کرتا رہے گا. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین. والسلام.